بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا سوال سورہ انعام کے بارے میں ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انعام کا کیا مطلب ہے اور اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں بنیادی، ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انعام کا مطلب کیا ہے، کس ریفرنس سے سورہ کا نام رکھا گیا، اور اس کے جو مین مطالب ہیں، ریفرنس ہیں، وہ بتائیے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام خواتین و حضرات ایک مکی سورہ ہے، اور انعام کا لفظی مطلب ہے مویشی یا جانور، اور سورہ کے درمیان میں چند آیات میں جو عربوں کے بعض مشرکانہ توہمات تھے جانوروں سے متعلق جن کی وہ نظریں مانتے تھے، ان میں اس کا ذکر ہے لفظ انعام کا، اور اسی وجہ سے یہ سورہ جو ہے وہ انعام کے نام سے موسوم ہوئی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ معلوم و معروف اب تک ہو چکی ہے کہ لفظ جو جس سے نام رکھا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے مضامین کا احاطہ کر لے۔ پوری سورہ اس سے متعلق نہیں پوری ہوتی۔ سورہ سے متعلق نہیں ہے، بس وہ چند اس کے حصے متعلق ہیں۔ سورہ کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مکی سورہ ہے، اور یہ 6 نمبر سورہ ہے۔ یہ اور اس کے جو اگلی سورہ ہے سورہ اعراف، یہ دونوں مل کے جوڑا بنتے ہیں، اور قرآن کی صورت میں جو صورتیں ہیں وہ چونکہ جوڑا جوڑا ہیں، تو سورہ انعام اور سورہ اعراف جو ہیں یہ دونوں جوڑا جوڑا ہیں۔ سورہ انعام کے جو مضامین کا آپ نے سوال کیا، تو دیکھیے چونکہ اس کے جو بنیادی مخاطبین ہیں وہ قریش ہیں، اور قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم ہے۔ ان میں جو توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں، ان کو زیر بحث لایا گیا ہے اور ان کو دور کیا گیا ہے، اور خاص طور سے توحید کے مضمون کو بہت ہی اہم انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی میں مثال سے پیش کرتا ہوں اس بات کو۔ حضرت ابراہیم کو جو مشرکین عرب جو تھے وہ اپنا ابو الآبا مانتے تھے، وہ ان کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ان کے فادر تھے جن کو وہ بہت بلیو کرتے تھے۔ تو ان کو حوالہ دے کے بتایا کہ اسماعیل کے دیکھیے فادر تھے نا، حضرت اسماعیل کے والد تھے کہ یہ اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنے توحید پرست تھے، اور انہوں نے کبھی بھی شرک سے ذرا سا بھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا۔ چنانچہ اسی سورہ میں آپ کو جن لوگوں نے سورہ کا مطالعہ کیا ہے وہ مشہور استدراج کی مثال ہے حضرت ابراہیم کی، جس میں انہوں نے مثال سے اور ایک خاص انداز سے اپنے مخاطبین کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے آپ جو لوگ یہ چیزیں پوچھتے ہیں یہ کتنی بے بنیاد ہیں۔ تو آپ نے ایک مرتبہ ایک ستارے کو دیکھا، اور جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے پہلے تو یہ کہا کہ میرا رب ہے، پھر کہا جو یہ ڈوب گیا تو میرا رب نہیں ہو سکتا، پھر چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا یہ غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سورج، ایک اور موقع پہ سورج کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو غروب ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ اگرچہ کہ ڈاکٹر صاحب، میں یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کیا واقعی وہ بھی کنفیوز تھے کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں، رب ہو سکتے ہیں، یا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا؟ نہیں، ظاہر ہے یہ ان کو تو بالکل واضح تھا۔ استدراج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس انداز سے اپنے مخاطب کو مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر تنبؤ پیدا ہو کہ ہماری کیا غلطی ہے۔ تو میں ابھی اپنی بات مکمل کر رہا تھا، جو پچھلی میں جب سورج بھی غروب ہو گیا تو سورج کے بارے میں پہلے انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، یعنی ستارے کے بارے میں بھی، چاند کے بارے میں بھی اور سورج کے بارے میں، تینوں کے بارے میں انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، اور سورج کے بارے میں کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا خدا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہم ظاہر ہے کہ اپنا ناطہ نہیں جوڑ سکتے عبادت کا، کہ جو خود دوسرے قوانین کے پابند ہوں۔ تو جو کائنات جن کے آگے آپ جھکتے ہیں ان کے بظاہر، وہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے یا کسی اور ہستی کے آگے اس طرح سے سرنگوں ہیں تو وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے ایک بہت عمدہ توحید کی مثال پیش کی۔ شرک چونکہ کا ابطال چونکہ سورہ کا خاص موضوع ہے، اور اس کے اندر ایک خاص طرح کا ایک بہت فورس پائی جاتی ہے، تو اس بات کی بھی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوتا تو خود اس کے بارے میں اطلاع دیتا۔ کتابوں میں، قرآن مجید تو میں، جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، تو کوئی آدمی اگر ان سے کوئی منسوب کرتا ہے کسی ہستی کو تو یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ افطرا ہے۔ پھر دیکھیے رسالت کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ جب آتے ہیں تو اتمام حجت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا سی بھی کسی کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اتمام حجت جو ہوگا اس کے بعد کوئی بچ جائے گا۔ کسی قسم کی آپ کو اگر اس معاملے میں غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ آخرت کے حوالے سے بھی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آج یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آگے بول رہے ہیں یہ آخرت میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، تو یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہاں پہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہوں گے تو آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی، وہاں پہ بھی آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے اس سورہ کے اندر ایک بہت جامعیت ہے توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین میں۔ اور ایک اور میں بات یاد کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
انذار کا وقت تھا، یعنی جو انذار عام کا بلکہ کہنا چاہیے جو دور تھا، جس میں وارننگ یا لوگوں کو ڈراوا جو ہے انہوں نے ایک بہت وسیع پیمانے پہ کیا. یہ سورہ اصل میں اس دور کی سورہ ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو سورہ کو انذار عام کی سورہ کہتے ہیں. اس میں ایک بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے توحید، رسالت اور آخرت کو بنیاد بنا کے استدلال کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین انشاءاللہ کل ایک اور نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ کے حوالے.